اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید بھی ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، ایک مرتبہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک مدینہ کا دورہ کرنے کی غرض سے دارالحکومت دمشق سے چلا اور راستے میں متعدد شہروں کا دورہ کرتے ہوئے مدینہ پہنچا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے مدینہ سے تقریباً 180 کلومیٹر باہر نکل کر ولید بن عبد الملک کا استقبال کیا۔ مدینہ میں بادشاہ کی رہائش اور قیام و طعام کا مؤثر انتظام کیا گیا تھا۔ بادشاہ مدینہ میں داخل ہوا اور اطلاع عام دی گئی کہ کل عام ملاقات کا دن ہے۔ جو کوئی بھی ولید بن عبد الملک سے ملنے جائے گا بادشاہ اس سے ملاقات کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کو علم تھا کہ سوائے امام محمد باقر علیہ السلام کے مدینہ کے تمام لوگ بادشاہ سے ملاقات کرنے حاضر ہوں گے، اس لیے عمر بن عبدالعزیز امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ کل بادشاہ سے ضرور ملاقات کریں۔ امام نے فرمایا، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ اس کو خلیفہ تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ مدینے میں ایک مہمان کی حیثیت سے آیا ہے، اس لیے مہمان کے احترام کا خیال کرتے ہوئے آپ اس سے ملاقات کر لیں۔ امام نے کہا، وہ یہاں مہمان کی نہیں بلکہ بادشاہ اور مدینے کے مالک کی حیثیت سے آیا ہے۔ دوئم یہ ہے کہ میرا اس سے ملاقات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، اگر آپ نے اس سے ملاقات نہ کی تو وہ میرے لیے مصیبت کھڑی کر دے گا۔ اس کی ہر شہر میں ایک خفیہ مشینری یعنی انٹیلیجنس سروس کام کر رہی ہے جو اسے خفیہ رپورٹس دیتی رہتی ہے۔ اگر اس کے جاسوسوں نے اسے یہ بتایا کہ میں آپ کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے مدینہ کی گورنری سے معزول کر دے اور کسی شدید عذاب میں مبتلا بھی کر دے۔ عمر بن عبدالعزیز کی اس بات پر امام محمد باقر علیہ السلام نے ولید سے ملنے کی حامی بھر لی اور عمر بن عبدالعزیز خوش ہو گئے۔ انہوں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں بادشاہ کو بتا دوں کہ آپ کل اس سے ملاقات کریں گے؟ تو امام نے ہاں میں جواب دیا۔ دوسرے دن امام محمد باقر علیہ السلام ولید بن عبد الملک سے ملنے چلے گئے۔ جس وقت آپ داخل ہوئے ولید اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے برابر بٹھا لیا۔ اس دن امام محمد باقر علیہ السلام اور ولید بن عبد الملک کے درمیان کوئی خاص گفتگو نہ ہوئی۔ ولید بن عبد الملک نے چاہا کہ وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے گفتگو کرے تو اس نے مدینہ کی زرعی پیداوار پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اس سال چونکہ بارش وقت پر اور اچھی ہو گئی تھی، اس لیے مدینہ کے کسانوں کو یہ علم تھا کہ اس بار پیداوار اچھی ہوگی، لہٰذا امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اسے یہی جواب دیا۔ پھر ولید نے امام سے ان کی جائیداد کے متعلق سوال کیا، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ امام کتنی جائیداد کے مالک ہیں۔ امام نے جواب میں فرمایا کہ ان کی ملکیت زمین کا ایک ٹکڑا ہے جو محض ان کے کنبے کی کفالت کرتا ہے، اس سے اضافی پیداوار نہیں ہوتی جسے فروخت کیا جا سکے۔ ولید نے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مدینہ کے باہر اتنی جائیداد دے سکتا ہوں جو آپ کے لیے بلکہ آپ کی اولاد کے لیے بھی کافی ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر میرے بیٹے زندہ رہے تو وہ کام کریں گے اور اپنی روزی خود پیدا کریں گے، البتہ میرے خاندان کے لیے زمین کا یہ ٹکڑا کافی ہے، اگرچہ اس سے کوئی زیادہ پیداوار نہیں ہوتی مگر میرے زیر کفالت افراد بھوکے نہیں رہتے۔ اس کے بعد امام ولید کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گھر تشریف لے آئے۔ ناظرین، ولید کا مدینہ آنے کا مقصد مسجد نبوی کی توسیع کا جائزہ لینا تھا۔ جب وہ مسجد کا معائنہ کرنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ مسجد کے چھت والے حصے میں امام محمد باقر علیہ السلام درس پڑھا رہے ہیں۔ ولید کے آنے پر سلسلہ درس منقطع ہو گیا، لیکن اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کی کہ درس دینا جاری رکھیں۔ اتفاق سے اس دن جغرافیہ پڑھایا جا رہا تھا اور ولید کو اس جغرافیے کے بارے میں بالکل علم نہ تھا۔ وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی باتوں کو غور سے سنتا رہا اور آخرکار اپنی حیرت کو چھپا نہ سکا۔ اس نے امام سے پوچھا، یہ علم جو آپ پڑھا رہے ہیں کون سا علم ہے؟ امام نے فرمایا، یہ جغرافیہ اور حیات ہے۔ ولید نے کہا، یہ علم کس بارے میں بحث کرتا ہے؟
امام نے فرمایا یہ زمین اور آسمانی ستاروں کے بارے میں بحث کرتا ہے۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام اس وقت کم سن تھے اور 9 یا 11 سال کے تھے۔ وہ بھی اس وقت درس میں موجود تھے۔ ولید کی نظر امام جعفر صادق علیہ السلام پر پڑی تو اس نے سوال کیا کہ یہ بچہ یہاں کیا کرتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا یہ امام محمد باقر کے فرزند ہیں اور دوسرے طالب علموں کے مانند یہاں درس میں شمولیت کرتے ہیں۔ ولید نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو غور سے دیکھا اور قریب بلایا اور کہا یہ تو ابھی بالکل بچہ ہے، یہ یہاں کس طرح پڑھتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا بہتر ہے کہ خلیفہ بچے کا امتحان لے لیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ یہ بچہ بھی علماء میں سے ہے۔ ولید نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا جعفر کیا تم جانتے ہو کہ صاحب المنطق کون تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فوراً جواب دیا ارسطو، اور یہ لقب اس کو اس کے شاگردوں نے دیا تھا۔ ولید نے پھر پوچھا کیا تم بتا سکتے ہو کہ صاحب المعز کون تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فوراً جواب دیا یہ کسی انسان کا نہیں بلکہ ستاروں کے ایک گروہ کا نام ہے۔ ناظرین، جدید سائنس میں اس گروپ آف سٹارز کو اوریگا کہا جاتا ہے۔ ولید جو پہلے ہی حیرت زدہ ہو گیا تھا پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ صاحب السواق کون تھا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صاحب السواق حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا جاتا ہے جن کا کام میرے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات کا کچھ حصہ انجام دینا تھا۔ ولید نے کہا مرحبا مرحبا، اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا آپ کا یہ بچہ دنیا کے عظیم ترین دانش مندوں میں سے ہوگا۔ ناظرین، تاریخ نے یہ ثابت کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے علم و حکمت، طب و سائنس، کیمیا و فزکس، اسٹرالوجی، اسٹرانومی، فلسفہ، بایولوجی اور نہ جانے کتنے جدید ترین علوم کو آج سے 1400 سال پہلے نہ صرف جدید خطوط پر رائج کیا بلکہ وہ نظریات پیش کیے جن پر آج بھی سائنسدان محو تحقیق ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق امام علیہ السلام سے مختلف علوم حاصل کرنے والے مشہور اور ممتاز طالب علموں کی تعداد 4000 سے زیادہ ہے۔ مسجد نبوی میں شروع ہونے والے اس مدرسے کو جعفریہ یونیورسٹی میں تبدیل کرنے والے دانشور کا نام جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی الصادق ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔